بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جب بھی دنیا کے خطرناک زہریلے سانپوں کا ذکر ہو اور کنگ کوبرا شیشناگ کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ شیشناگ دنیا کا سب سے بڑا زہریلا سانپ ہے۔ شیشناگ جنوبی ایشیائی ممالک میں پایا جاتا ہے، خصوصاً بھارت میں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ یہ بھارت کے قومی رینگنے والے جانوروں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ یہ پاکستان میں بھی پایا جاتا تھا، لیکن اب سرزمین پاکستان سے تقریباً معدوم ہو چکا ہے۔ کنگ کوبرا سانپ پاکستان میں صرف کشمیر کے علاقے میں دیکھا گیا تھا۔ ناظرین، کنگ کوبرا کو سانپوں کا بادشاہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی خوراک دوسرے سانپ ہیں۔ دوسرے سانپوں کے برعکس یہ شاذ و نادر ہی دوسرے فقاریہ جیسے چوہا اور چھپکلی کا شکار کرتا ہے۔ ناظرین، شیشناگ بھارت، سری لنکا اور برما کی قصے، کہانیوں اور افسانوں میں بہت شہرت رکھتا ہے۔ بالخصوص بھارت میں کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر شیشناگ 100 سال کا ہو جائے اور اس نے کسی کو ڈسا نہ ہو تو وہ انسانی روپ دھار سکتا ہے۔ ان کہانیوں پر بھارت میں بہت سی فلمیں اور ڈرامے بھی بن چکے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بھارت کی دیکھا دیکھی اس طرح کے ڈرامے اب پاکستان میں بھی بننے لگے ہیں۔ ان قصے کہانیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، صرف پرانے افسانے ہیں۔ اس کے علاوہ شیشناگ کو بھارت میں بھگوان کی طرح ہی پوجا جاتا ہے۔ ناظرین، شیشناگ عام طور پر کالے یا بھورے رنگ کے ہوتے ہیں، جبکہ ان کا سر کالا ہوتا ہے۔ ان کے بچے چمکدار کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی اوسط لمبائی 15 فٹ جبکہ وزن 600 کلوگرام تک ہو سکتا ہے۔ ناگن کی لمبائی ناگ کی نسبت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ جنگل میں ان کی اوسط عمر 30 سال تک ہوتی ہے۔ ناظرین، شیشناگ کا زہر نیورو ٹاکسن ہوتا ہے جو انسان کے مرکزی نظام اعصاب پر حملہ کرتا ہے، جس سے انسان میں فالج اور دل کی دھڑکن میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً ایک انسان کو مارنے کے لیے 45 منٹ لیتا ہے۔ اس کے بائٹ کیسز کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ آبادی سے دور ویران جگہوں پر رہتے ہیں، اور اس کے بائٹ کیسز میں زیادہ تر سنیک فاؤنڈرز شامل ہیں۔ شیشناگ ایک وقت میں بہت زیادہ مقدار سے زہر داخل کر سکتا ہے۔ اس کے زہر سے ایک جوان ہاتھی بھی چند گھنٹوں میں مر سکتا ہے۔ ناظرین، کنگ کوبرا ایک ایکٹیو شکاری ہے۔ یہ تقریباً خاص طور پر دوسرے سانپوں کا شکار کرتا ہے جو دن کے وقت اور رات کے وقت جنگلوں، کھیتوں اور دیہاتوں میں گھومتے ہیں۔ کنگ کوبرا کے سب سے بڑے شکاری انسان ہیں جو اس کا شکار کرتے ہیں اور جسم کے کچھ حصوں کو خوراک اور دوا اور چمڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتا۔ یہ شاذ و نادر ہی کاٹتا ہے، لیکن افزائش کے موسم کے دوران یہ یا گھیرے یا گھبرا جانے پر یہ مخالف اور خطرناک ہوتا ہے۔ جب خطرہ ہوتا ہے تو کنگ کوبرا اپنے جسم کا اگلا حصہ اٹھا لیتا ہے تاکہ یہ زمین پر تقریباً کھڑا ہو جائے۔ اس کی دھمکی آمیز ڈسپلے میں اس کی ہٹ کا پھیلنا بھی شامل ہے، جو اس کے سر کے بالکل نیچے ہے، اور دھیمی آواز میں سسکاریاں بھی شامل ہیں۔ اس حالت میں یہ اپنے شکار پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے یا جھپٹ سکتا ہے۔ کنگ کوبرا کا مفلوج کرنے والا زہر اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ ایک ہاتھی کو کاٹنے کے بعد 3 سے 4 گھنٹے کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ قید میں یہ اجنبیوں کے لیے خطرناک ہے، لیکن اپنے رکھوالے کو پہچانتا ہے اور کھانا کھلانے کے وقت کا اندازہ لگاتا ہے۔ اپنی خوفناک شہرت کے باوجود کنگ کوبرا جب بھی ممکن ہو انسانوں کے ساتھ تصادم سے گریز کرتا ہے۔ تاہم جب اشتعال میں آتا ہے تو یہ طویل فاصلے پر اور زمین کے اوپر سے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کاٹنے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے یہ اپنے کاٹنے کو برقرار رکھ سکتا ہے
اور زہر کی ایک بڑی مقدار کا انجیکشن لگا سکتا ہے، جو کہ طبی ایمرجنسی ہے۔ ناظرین، شیش ناگ باقی سانپوں سے اس سلسلے میں مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ ناگن انڈوں سے بچے نکالنے تک انڈوں کی حفاظت کرتی ہے۔ جب بچے نکل آتے ہیں تو ناگن گھونسلہ چھوڑ دیتی ہے۔ ناظرین، کنگ کوبرا کے ملاب کے اوقات خطے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جنوری سے اپریل تک افزائش کرتے ہیں اور مادہ گھونسلہ بناتی ہے۔ ناگن اپنے جسم کے ایک لوب کو بازو کے طور پر استعمال کرتے ہوئے گھونسلہ بنا دیتی ہے۔ گھونسلے کے لیے مادہ پتوں اور دیگر ملبے کو ایک ٹیلے میں پروستی ہے، جس میں وہ 20 سے 50 انڈے دیتی ہے۔ بچے 12 سے 29 انچ لمبے ہوتے ہیں اور ان کا وزن 18.4 سے 40 کلو گرام ہوتا ہے۔ وہ پیدائشی طور پر خود مختار ہوتے ہیں۔ کنگ کوبرا سانپوں میں غیر معمولی ہے کیونکہ مادہ ایک بہت ہی سرشار والدین ہیں۔ مادہ افزائش کے میدان کا بھرپور دفاع کرنے کے لیے جانی جاتی ہے اور جنگلی حیات کے کچھ اہلکاروں اور ماہرین نباتات کے مطابق نر قریب ہی رہتا ہے اور علاقے کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ناظرین، کنگ کوبرا کے بچوں کا زہر بالغوں کی طرح طاقتور ہوتا ہے۔ ان پر چمکدار نشانات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رنگ اکثر پختہ ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انڈے سے باہر نکلنے کے بعد کچھ ہی اپنی جوانی تک پہنچ پاتے ہیں اور دوسرے بچے دوسرے جانوروں کا شکار بن جاتے ہیں۔ جنگلات کی تباہی اور پالتو جانوروں کی بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے کنگ کوبرا کی آبادی اس کی حدود کے کچھ علاقوں میں کم ہو گئی ہے۔ یہ سانپ گوشت، جلد اور روایتی ادویات کے استعمال کے لیے بھی شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ پوری دنیا میں تقریباً 3500 اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، جن میں سے صرف 600 اقسام کے سانپوں میں زہر ہوتا ہے، اور ان 600 اقسام میں سے 200 اقسام ایسے زہریلے سانپوں کی ہیں جن کے کاٹنے پر بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ WHO کے مطابق پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 1,50,000 کے قریب لوگ زہریلے سانپوں کے کاٹنے سے بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں، اور براعظم ایشیا سب سے زیادہ اموات میں سر فہرست ہے۔ ناظرین، ایک بات ذہن نشین کر لیں، سانپ چاہے زہریلا ہو یا غیر زہریلا ہو، کبھی پہلے حملہ نہیں کرتا۔ سانپ کے بہت زیادہ قریب جانے یا پکڑنے کی کوشش کرنے پر سانپ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے کاٹتے ہیں۔ انسان سانپوں کی خوراک کا حصہ نہیں ہے۔ سانپ جب بھی انسان پر حملہ کرتا ہے تو صرف اپنے دفاع میں کرتا ہے۔ سانپ سے سامنا ہونے پر محفوظ دوری بنا لینے سے سانپ کاٹے یا نقصان پہنچائے بغیر دور چلا جائے گا۔ ناظرین، شیش ناگوں کی گھٹتی ہوئی تعداد کے پیش نظر عالمی ادارے IUCN ان کو خطرے سے دوچار قرار دیا ہے۔ مسکن کی تباہی کے خطرے سے دوچار کنگ کوبرا کو 2010 سے لال فہرست میں خطرے سے دوچار نوع کے طور پر درج کیا گیا۔ بھارت میں شیش ناگ کو مارنا ممنوع ہے اور اس کے مارنے پر 6 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دا مائنڈس تھنکنگ۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔